الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کی آیت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے استغفار کیا تو اس کے آگے استغفار کے انعامات بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہارے لیے۔ تو مختلف چیزیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ بارش برسائیں گے اور تمہیں اولاد دیں گے، تمہارے لیے باغات تیار کریں گے، نہریں تیار کریں گے، اس طرح۔ تو یہ اس میں مال کا اضافہ بھی فرمایا کہ تمہیں مال میں اضافہ کر دیں گے، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیں گے۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں عام طور پر لوگ ان کو اتنا سیریس نہیں لے رہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو یہ حالات بہت سیریس ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت کیا بہت عرصے سے آئل یا تیل جو ہے اسی سے پورا ملک چلتا ہے، اور اگر تیل نہ ہو تو پھر جیسے ہمارا ملک ہے وہ تو چلتا ہی تیل کے اوپر ہے، بجلی بنتی تیل سے ہے۔ تو اگر بجلی بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر تقریباً سب کچھ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور فیکٹریوں میں آٹا ہوتا ہے، آٹا تیار ہوتا ہے، دوائیاں بنتی ہیں، اور یہ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا شاید ابھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے حالات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں پہ اگر ہم نظر ڈالیں کہ ہم اپنے مال کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اگر ابھی سے اس بارے میں سوچنا شروع کریں کہ ہم سے مال کے استعمال میں غلطیاں تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز حشر میں 5 سوال کریں گے، ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ جو خام خیالی ہے کہ یہ میرا مال ہے میں اس کو جیسے چاہوں خرچ کروں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال تو دیا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اپنی جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو مثلا ضرورت تو یہ ہے کہ میں روٹی، میرے لیے چاول کھانا میرے لیے ضرورت ہے، دوائی میری ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات کے لیے بھی حلال خواہشات کا بھی انتظام کیا ہے کہ اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تربوز کھاؤں تو میں تربوز لا کے کھا لوں، اگر میرا دل چاہ رہا ہے میں لسی پیوں تو لسی پی لوں۔ تو یہ سب حلال طریقے ہو گئے۔ اب مال کے استعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ جو خرچ میں میانہ روی ہے وہ نصف معیشت ہے، یعنی اپنی معیشت کا نصف حصہ آپ نے حل کر لیا اگر آپ مال میں میانہ روی اختیار کریں کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو میانہ روی کیا ہوتی ہے کہ اصل میں تو ہماری امت ہے ہی میانہ روی والی، اعتدال والی امت ہے، ہمارے سارے کام جو ہے نا وہ اعتدال والے ہوتے ہیں۔ تو مال کا خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف بخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بخل میں یہ شامل ہے کہ آپ کسی کا حق ہے تو وہ حق پورا نہیں کر رہے، زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، گھر والوں کی ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، تو یہ بخل میں شامل ہے۔ اور فضول خرچی میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ حرام چیز کے اوپر خرچ کریں، جس پہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے وہ خرچ کرنا، اور دوسرا یہ کہ حلال پہ خرچ کریں لیکن ایسا خرچ جو آپ کی ضرورت سے بڑھ چکا ہے، جہاں آپ کو خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو مثلا کسی کے پاس کپڑے ہیں اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اس کے منصب کے لحاظ سے جتنے کپڑوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور اسے ہر تھوڑے دن بعد نئے کپڑے چاہیے، تو یہ پھر فضول خرچی میں داخل ہو جائے گا۔
اور یہ کہ بس شاپنگ کرنے کا شوق ہے تو لیے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں چیزیں. تو یہ میانہ روی اگر ہم اختیار کریں تو آدھا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. اچھا، غربت کیا ہے؟ پاکستان میں یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 44% جو ہماری آبادی ہے وہ غریب ہے. اور غریب کون ہوتا ہے؟ ان کے مطابق وہ جو 2 وقت کی روٹی جو نہ کھا سکتا ہو. اور یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ تقریباً 11 کروڑ لوگ ہو گئے ایسے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو حالات پہلے سے ایسے ہیں، اور آگے کیا ہو سکتا ہے اللہ بہتر کریں. لیکن آج کا غریب کیسا ہے، اس کے خرچے کیسے ہیں؟ تو میں، کیونکہ میری عادت ہے میں تھوڑی سوال جواب کرتا ہوں، تو اگر کسی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں تو اس سے بات چیت شروع کر دی تو اندازہ ہوتا ہے کہ غریب کے خرچے بھی ایسے ہیں جو پہلے امیر کے بھی نہیں ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک سے پوچھا کہ آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے، اس سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں؟ اس نے کہا بس مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے، تو اور ہم تو غریب ہیں وغیرہ. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ایسے خرچے ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں پورے کرنے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں نا، بچوں کے پیمپر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، غریب آدمی کیسے خریدے بچوں کے پیمپر. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر نے ماں کو کہا ہوا ہے، بچہ ہے میرا چھوٹا، کہ دودھ اس کو باہر کا پلانا ہے، پاؤڈر کا دودھ پلانا ہے. تو اب وہ دودھ اتنا مہنگا ہے، ہم کیسے پلائیں؟ تو تھوڑا سا میں نے اسے سمجھایا کہ بھئی یہ ڈاکٹر کو تو پیسے ملتے ہیں دوا لکھنے کے، تو وہ تو اپنے پیسے کھڑے کر رہے ہیں، آپ تو بے وقوفی نہ کریں، ماں کے دودھ سے اچھی چیز تو کوئی نہیں ہوگی، تو ماں کا دودھ پلائیں اسے. لیکن آج کے غریب کے خرچے بھی ایسے ہیں کہ وہ پہلے زمانے کے. تو پھر یہ مال میں بے برکتی کی بہت سی وجوہ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ایک صاحب نے ابھی رمضان کا ان کا واقعہ ہے، وہ ماشاءاللہ پورا خاندان حفاظ کا خاندان ہے، خود بھی حافظ ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں ہر سال، ان کی اولادیں بھی تراویح پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. اور غریب خاندان سے بچے عالم بھی بن گئے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں آج رمضان میں مجھے تراویح پڑھانی تھی، تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اپنی مشق کر رہا تھا. تو ساتھ ساتھ میرے ذہن میں خیالات آ رہے تھے کہ آج افطار میں کیا کھائیں گے، یعنی ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا. تو میرے ذہن میں یہ پریشانی تھی کہ آج افطار کیسے کریں گے. تو پھر فون پہ میسج آیا کہ کسی کا میسج آیا کہ میں نے آپ کو اتنے ہدیہ بھیجا ہے. تو وہ اچھا خاصا ہدیہ تھا. اب یہ جو آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ اسی آدمی کو سمجھ آئے گی جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں. حالات سے پریشان یہ آدمی نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری کسی نہ کسی طرح مدد کر دیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مال میں بھی اور اولاد میں بھی اضافہ کر دوں گا. تو یہ ہم جو اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگی پر دیکھیں تو اکثر ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کو استغفار تو کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایئر کنڈیشن چلا دیا جائے اور کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جائیں تو پھر ٹھنڈک نہیں ہوتی، گرمی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اسی طرح اگر نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا فائدہ ضرور ہوگا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اب استغفار تو کر رہے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہترین مثال تھی ان کی کہ وہ بیچارے رمضان میں، جو ابھی اسی رمضان کا واقعہ ہے، وہ شاید 10واں روزہ ہوگا. تو اب ہم اپنے خرچوں پر اگر نظر کریں تو کیسے ہم اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں؟ ہماری وہ میرے شیخ جو ہیں حضرت مولانا جلیل احمد اخوند صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہے تھے، غریب تو ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہے تھے کہ پہلے کے دور میں تو لوگ سائیکل بھی مشکل سے لیا کرتے تھے. اور یہ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت سائیکل بھی مشکل ہوتی تھی. آج کا غریب موٹر سائیکل ضرور رکھتا ہے، موٹر سائیکل ضرور ہوتی ہے اس کے پاس. تو حالات اتنے بہتر ہو گئے، ہر کسی کی معیشت اتنی بہتر ہو گئی.
لیکن یہ کہ ہمارے خرچے بھی اسی طرح بڑھ گئے. تو ہم اپنے خرچے کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نظر ثانی کریں کہ میری روزانہ کی یا مہینے کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیا کیا خرچے کر رہا ہوں میں، کیا کیا بچوں کے لیے لے رہا ہوں، کیا کیا گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ اپنی شاپنگ اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ آپ وہاں پہنچ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا لینا ہے، بلکہ یہ فیصلہ گھر پہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا لینا ہے، اور اس کی لسٹ بنے اور آپ وہاں جائیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں، یہ جن میں ہم بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں، جن بازاروں میں گھومنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں. تو جو جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہاں کیا ہمیں زیادہ وقت گزارنا چاہیے؟ جب ہم وہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ اس لیے گزارتے ہیں کہ یہ بھی لے لیتا ہوں، اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے یہ لے لیتا ہوں. تو اور بچے بھی اور خواتین بھی سب. تو اس طرح پھر اگر دوسرے لوگوں کی شاپنگ دیکھا جائے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حالات تو بہت اچھے ہیں. تو لیکن کریڈٹ کارڈ جیب میں موجود ہے، اس کے ذریعے اپنے اوپر لون بھی چڑھاتے رہتے ہیں، مشکلات میں بھی پڑتے رہتے ہیں، لیکن شاپنگ میں کمی نہیں آتی. تو صحیح شاپنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنی لسٹ بنائی، اس وقت ان چیزوں کی گھر میں ضرورت ہے، گئے تیزی سے واپس آ گئے. میں اپنا اگر بتاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہ لگے، جلد از جلد اپنی ساری چیزیں لیں اور واپس آ گئے. دوسری تجویز یہ ہے کہ بات کے اوپر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے کہ فلاں چیز لے کے آ جاؤں، فلاں چیز لے کے آ جاؤں، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ اتنی چیزیں جمع ہو جائیں کہ میرا جانے کا پیٹرول جو ہے وہ کم سے کم خرچ ہو. ہفتے میں 3-4 دن جانے کے بجائے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ جاؤں تو میرا پیٹرول کم سے کم خرچ ہو. تو اس طرح بھی بچت ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وضو میں بھی پانی کم خرچ کرنا ہے، چاہے تم، یہ حدیث کا مفہوم ہے، چاہے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو. یعنی اگر دریا سے بھی وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی پانی اگر زیادہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی. تو ہم تو اپنے نل جس طرح کھولتے ہیں ہمیں معلوم ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم پانی سے وضو کیا کرتے تھے، بہت ہی کم پانی سے، اور اسی طرح غسل بھی بہت ہی کم پانی سے کیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت کا ہم سے سوال ہوگا. تو اگر ان باتوں کا ہمیں احساس ہوگا تو جو بھی نعمت ہوگی، میں دیکھتا ہوں گزر رہا ہوتا ہوں جب، تو دیکھتا ہوں کسی کے گھر کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کسی کے گھر کے سامنے ڈبل روٹی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے ضائع کر دی. تو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے واپس بھی لے سکتے ہیں، ایسا نہ ہو. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ایک استغفار ہو گیا کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. دوسرا یہ کہ شکر کی عادت ڈالیں. ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ ایک ہی دال کھاتے تھے، حالات ہی ایسے تھے، ان کے گھر سے ایک ہی دال بن کر آتی تھی اور وہ کھاتے تھے. اور وہ پہلا نوالا لینے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ان سے پوچھ لیا کسی نے کہ آپ ایک ہی چیز روزانہ کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا کرتے ہیں جیسے بڑی دعوت ہوئی ہے آپ کی. تو کہتے ہیں تمہاری نظر دال کی طرف ہے، میری نظر کھلانے والے کی طرف ہے، یہ کھلا کون رہا ہے. تو اگر ہم قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اور ہماری زبان پہ جو شکایتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے شکایتیں کرنے میں اللہ تعالیٰ نہیں بڑھائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمت دیں یا بڑی نعمت دیں، جو بھی دیں، ہم تو ہر نعمت کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی بڑی ہے. جو مفت میں چیزیں دیتے ہیں سب سے بڑی نعمت وہ ہیں. پتہ ہے کون سی ہے مفت میں جو چیزیں مل جاتی ہیں؟ آکسیجن. تھوڑی دیر نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے. پہلے تو پانی بھی مفت ہی ہوا کرتا تھا، نل سے ہی پی لیا کرتے تھے آپ، تو اب تو پانی ملتا ہے
پیسوں میں، لیکن پہلے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زندگی کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہمیں مفت دی ہیں. ماں جو ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں پالتی ہے، پوستی ہے، وہ بھی مفت ہے، اس کے بھی کوئی ہمیں پیسے نہیں چارج ہوتے کہ اس کے پیسے دینے پڑیں گے. تو سب سے قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دی ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تیسری چیز یہ کہ آج اگر کراچی میں دیکھیں تو کوئی شاید آدھی آبادی جو ہوگی یا آدھی سے بھی زیادہ وہ بری عادتوں کا شکار ہے. کسی سے سگریٹ نہیں چھوٹتی، کسی سے ماوا اور گٹکا نہیں چھوٹتا، اور چلے چائے تو بہت لوگ پیتے ہیں لیکن چائے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. آج یہ حال ہے کہ اگر ایک دفعہ مجھے کہیں بہت کسی وجہ سے دیر سے گھر آنا ہوا تھا تو شاید ایک یا 2 بج رہے تھے، تو چائے کے ہوٹل پہ رش لگا ہوا تھا قریب میں ہی. اور میں تو کبھی عشاء کے بعد مشکل ہوتا ہے، میں گھر سے باہر ہوں، چائے کے ہوٹل پہ رش لگا تھا. اور چائے سستی نہیں ملتی، مجھے معلوم ہے چائے مہنگی ملتی ہے، لیکن ہر غریب جو ہے نا وہ اس ہوٹل پر موجود تھا. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر کے خرچے چلنا مشکل ہے اور بہت مشکل حالات ہیں اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ساتھ میں وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، سگریٹ بھی بہت مہنگی ہے، ساتھ میں وہ ماوا بھی کھاتا ہے، ماوا بھی بہت مہنگا ہے، ساتھ میں کوئی ہے جو وہ چائے کا شوقین ہے، صبح اس کی ہوتی نہیں چائے کے بغیر. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری والدہ رحمہ اللہ وہ شکایت کرنے لگی، بہت پرانی بات ہے، کہ چینی دیکھو کتنی مہنگی ہو گئی ہے. اور چینی میں خاموش رہا، پھر 1-2 دن بعد پھر شکایت کی انہوں نے. تو پھر میں نے ان سے کہا اس کا ایک حل ہے. تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا چینی چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، چینی بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ تو میں پھر خاموش ہو گیا. پھر اگلے 1-2 دن بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آمنہ بھی کہہ رہی تھی کہ باجی چینی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو آمنہ وہ تھیں جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھیں. تو میری والدہ نے مجھے کہا دیکھو آمنہ بھی کہہ رہی تھی کہ چینی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کل سے میں نے چینی چھوڑ دی، اب میں چینی نہیں استعمال کروں گا. تو اگر آپ کہہ رہی ہیں چینی چھوڑنا مشکل ہے تو اس کے بعد سے میں نے چینی، یہ بہت پرانی 15-16 سال پرانی بات ہے، اس کے بعد سے چینی استعمال نہیں کی. تو بھئی ہم اگر چینی نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم ان لوگوں کو امیر کر رہے ہیں جو چینی کا ہر سال چینی کی کرپشن کرتے ہیں اور اربوں روپے بناتے ہیں. اگر ہم مل کر چینی چھوڑ دیں گے تو ان کا کاروبار فیل ہو جائے گا. ابھی چند سال پہلے رمضان میں تحریک چلی تھی کہ ہم نہیں خریدیں گے، پھل نہیں خریدیں گے، تو پھل سستے ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں اصل میں ہمارے ہاتھ میں ہیں جو ہم نے دوسروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. ہاں، تو ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان کا بھی کل کا بیان تھا، اس میں وہ انہی باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ یہ فضول خرچی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک کمرے میں لائٹ جلی ہوئی ہے جس میں کوئی نہیں ہے، اور اس میں غریب بھی فکر نہیں کرتا. امیر تو چلو امیر ہے لیکن غریب بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا کہ خواہ پنکھا چل رہا ہے، خواہ لائٹ جل رہی ہے. تو ان چیزوں پہ بھی یہ فضول خرچی میں شامل ہیں. ان پہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے جو مال دیا تھا وہ کیسے خرچ کیا. جب وضو کے پانی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر اور کون سی چیز رہ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.